الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چند اشعار پیش خدمت ہیں. مجھے سازگار آئی تیرے نام کی دہائی، مجھے سازگار آئی تیرے نام کی دہائی، تیری ذات سے ملی ہے میرے غم میں رہنمائی، تیری ذات سے ملی ہے میرے غم میں رہنمائی، تیرے نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں، تیرے نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں، مجھے دینے والے دے دے وہ متاع دل ربائی، مجھے دینے والے دے دے وہ متاع دل ربائی، مجھے سازگار آئی، ہوا لفظ کن سے مولا یہ ظہور دو جہاں کا، ہوا لفظ کن سے مولا یہ ظہور دو جہاں کا، تیری شان میں ہے پنہا یہی شان کبریائی، تیری ذات میں ہے پنہا یہی شان کبریائی، تجھے چھوڑ کر پکاروں کسی خالق دو عالم، تجھے چھوڑ کر پکاروں کسی خالق دو عالم، تو جہاں کبھی خدا ہے تیری ہر جگہ خدائی، دو جہاں کا تو خدا ہے تیری ہر جگہ خدائی،
نام کی دہائی سر حشر لاج رکھنا میری خالق یگانا سر حشر لاج رکھنا میری خالق یگانا مجھے ڈر ہے ہو نہ جائے جگ میں میری ہنسائی مجھے ڈر ہے ہو نہ جائے جگ میں میری ہنسائی تو جہاں کا بادشاہ ہے تیری ہر جگہ خدائی تیری یاد بس ہے مولا کرے حمد جس کی ماجد تیری یاد بس ہے مولا کرے حمد جس کی ماجد میری بات جو بھی بگڑی تیری ذات نے بنائی میری ذات جو میری بات جو بھی بگڑی تیری ذات نے بنائی مجھے سازگار آئی تیرے نام کی دہائی تیری ذات سے ملی ہے صدر محترم ناظم جلسہ حضرات علماء کرام عزیزم پیارے بچوں ابھی آپ نے مختلف باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائی ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش خدابندی اور امتحان خدابندی میں گزری یہ وہ پیغمبر ہے جو سینکڑوں نبیوں کا جد امجد ہے سینکڑوں انبیاء اور رسول ان کی نسل مبارک سے اس کائنات میں تشریف لائے اور خود ہمارے اور آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے تشریف لائے ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے تشریف لائے عجیب بات ہے کہ کانٹوں میں پھول کھلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں آنکھ کھولی اس دور میں بت بنائے بھی جاتے تھے اور بت پوجے بھی جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم خود بت بناتے بھی تھے اور بت پوجتے بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اپنے ابا حضور کو دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود ٹھہراتے ہو ان کو اپنا مسجود سمجھتے ہو
انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو بھی اور آپ کی پوری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حق جب بھی سامنے آئے گا تو اس کی مخالفت بھی ساتھ ساتھ وجود میں آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور جب تک ایک اللہ کی طرف قوم کو نہیں بلایا تھا، جب تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سارے لوگ آپ کو صادق اور امین اور دیانت دار اور وفادار سب کچھ کہہ رہے تھے، اور جیسے ہی آپ نے کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون، ایک اللہ کو اپنا معبود مانو، اسی کو اپنا خالق و مالک جانو، اور میں اللہ کا قاصد اور فرستادہ بن کر کے آیا ہوں۔ تو بعض لوگوں کی زبان سے تو یہ لفظ نکل گیا، کاش کہ آج سے پہلے مر گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ یہ بات میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر دل کی گہرائی میں نہ اترتی تو بہتر تھا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا تو بہتر تھا، یہ بات مجھے سننا نہ پڑتی اور یہ بات میرے سامنے آنے کی نوبت نہ آتی۔ اختلاف شروع ہو گیا، بہت کچھ ہوا، علماء کرام تشریف فرمائے، سب جانتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حق آئے گا تو باطل بھی آئے گا، پھول ہوں گے تو کانٹے بھی ہوں گے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا باطل چلا جائے گا، چلا تو جب جائے گا جب پہلے سے باطل موجود ہوگا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی جانے کے لیے، یا تو ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے یا ہم اسلام کو سمجھا نہیں پائے، ورنہ اسلام جیسا عظیم المرتبت قانون جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جائے اور اس کے دامن کو داغدار بنایا جائے تو پھر دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے اور دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جس کو دلوں کی گہرائیوں میں اتارا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، تقریباً بڑھاپے کی عمر ہے اور اس عمر میں گود خالی ہے، پیغمبر کی گود خالی ہے، اندازہ لگائیے خدا اپنی شان رحیمی اور شان کریمی اور شان بے نیازی پہ اتار آئے تو پیغمبر کو جوانی میں اولاد سے محروم کر دے۔ اب پیغمبر نے رات کے اندھیروں میں جبکہ ساری کائنات پر رات کی کالی چادر تنی ہوئی تھی، سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی ہے، رب حبلی من الصالحین، الہی نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ پتا چلا پیغمبر نے مانگا اولاد کو مانگا، لیکن ناخلف اولاد کو نہیں مانگا، صالح اولاد کو مانگا۔ پتا چلا کہ اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کے لیے آنکھوں کا نور بنتی ہے، اور ماں باپ کے لیے اگر اولاد ناخلف بن جائے، نافرمان بن جائے تو وہی سارے پرسکون لمحات کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو مانگا تو، لیکن فرما بردار بیٹا مانگا، اطاعت گزار بیٹا مانگا۔ مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا وہ پیغمبر ہے جس کی نسل میں سے سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوئے، کسی اور سے نہیں مانگا۔ وہ جانتے تھے کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں، دینے والا وہ ایک ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، بیٹے ہی بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ کسی نبی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیے اور کسی نبی کو دونوں عطا نہیں کیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. آپ کہیں گے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو بیٹا اور بیٹی کا کیا سوال ہے؟ ایک روایت کے مطابق ان کی شادی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور کتنی تڑپ کے ساتھ مانگ رہے ہیں اور رب کائنات سے مانگ رہے ہیں. جب دل کی گہرائی سے آواز نکلتی ہے تو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش اعظم سے ٹکراتی ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جب صدا پہنچی ہے تو وہاں سے دریائے رحمت جوش میں آیا اور آواز آئی میرے پیارے لاڈلے پیغمبر فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایسے بیٹے کی جو حلیم بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا. یہ خدا کی شان ہے، کسی کو حلیم دیا کسی کو حلیمہ دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا مل گیا تو بڑھاپے کی حالت میں ملنے والی اولاد، چاند سا بیٹا، کبھی اس کو ہاتھوں میں لیتے، کبھی گود میں لیتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے. بڑی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. اب شیطان نے تیر مارا. تیر اس نے یہ مارا کہ الہی پہلے تیری ذات سے ابراہیم کا جو تعلق تھا اور ابراہیم کے دل میں تیری جو محبت پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، محبت بٹ گئی دو حصوں میں. اب تو اسماعیل سے بھی محبت ہو گئی ہے اور تیری ذات سے بھی محبت ہے. پہلے محبت مجموعی طور پر تیری ذات سے تھی اور محبت کا مرکز انہوں نے تیری ذات کو بنایا تھا. اب محبت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا ایسا نہیں ہے، میرا پیغمبر مجھے زیادہ چاہتا ہے. میرا پیغمبر اپنے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے تو وہ میری ہی ذات ہے. تم اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ہم امتحان لیے لیتے ہیں. کسی کی حفظ کا امتحان لینا ہو قرآن مجید کے 30 پاروں میں کہیں سے پوچھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا حافظ ہے کہ نہیں ہے. کسی کے عالم ہونے کا امتحان لینا ہے، چند مسائل اس سے پوچھ لیے جائیں، چند عبارتیں اس سے پڑھوا لی جائیں، نحو اور صرف کے بارے میں اس سے معلوم کر لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ عالم ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کے آؤ جہاں نہ پانی ہو نہ دانا ہو، پہاڑ ہی پہاڑ ہو. یہ اس دور کی بات ہے جب کہ مکہ مکرمہ کا وجود نہیں تھا اور مکہ مکرمہ میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو اونٹ پہ بٹھایا، آگے آگے نکیل پکڑ کر کے چلے اور اس وادی میں چھوڑ کر کے آئے جس وادی کو قرآن مجید نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے منسوب کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس وادی میں اتارا اور وہاں ان کے پاس جو کھجوریں تھی تھوڑی سی کھجوریں دے دی، تھوڑا سا مشک میں پانی تھا وہ پانی عطا کر دیا اور جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس سنسان وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ارے میں میرا خیال نہ کیا ہوتا تو کم سے کم اس نونہال کا تو خیال کیا ہوتا، اس کو کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس اللہ کے بھروسے جا رہا ہوں. امتحان دیکھیے، امتحان لینے والا وہ رب کائنات ہے اور امتحان میں اترنے والا وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہے جس کی نسل میں سے سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوئے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے الہی میں کہاں اس قابل تھا کہ تیری آزمائش اور امتحان میں کھرا اتر جاتا. یہ تو تیری شان رحیمی اور شان کریمی ہوئی اور تو نے بندہ نوازی فرمائی اور تو نے ثابت قدمی عطا فرمائی جو میں تیری راہ میں اور تیرے امتحان میں ثابت قدم رہا. جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے کہا ایک اللہ کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. دامن چھوڑ دیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، وہ جانتی تھی جو پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود میں کفیل و مددگار بن سکتا ہے وہ اس وادی غیر ذی زرع میں میرا بھی کفیل و مددگار بن سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور رات کے اندھیروں میں صبح کے قریب تہجد کے وقت ایک وادی میں رک کر کے آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچے کے لیے تو زمین و آسمان کے دل ہل گئے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. الہی یہ کیا ہونے والا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کا
جو دودھ کے سہارے جی رہا ہے اور دودھ کے سہارے پر جس کی زندگی بنی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی درد بھری دعا مانگی۔ حفیظ جالندھری نے کہا ہے، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، الہی میں عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، الہی میں عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ سامانی کشانے صد بہاراں دے، اور الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہی پھر قوم پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ یقین دیکھیے اللہ کی ذات پہ کہ کرنے والی ذات وہ ہے، وہ اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے تو آتش نمرود کے اندر حفاظت کر لے، وہ اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھ لے، وہ اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ کر لے، وہ اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے تو دریائے نیل سے قوم بنی اسرائیل کو گزار دے اور ان کی حفاظت کر لے، اور اسی دریائے نیل میں دوسروں کو ڈبو کر کے ہلاک کر دے، اس کے تو بہت لمبے ہاتھ ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، الہی میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو ایسی جگہ میں آباد کیا، تو ہی محافظ ہے۔ چلے گئے دعا مانگ کر کے، اب تھوڑی سی کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئی، تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب پیاس کے مارے بچہ بلکنے لگا۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، کچھ آدمی اپنی تکلیف تو گوارا کر لیتا ہے، اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بچوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کے پانی کے لیے کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، جہاں پانی کے کچھ آثار دکھائی دیتے تھے، جہاں پرندوں کا ہجوم اڑتا ہوا نظر آتا تھا، وہاں پانی کی تلاش میں چلی جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، اور خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جہاں پہنچی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، جہاں پہنچی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، جو دیکھا دور سے بچے کو وہ بچہ تڑپتا ہے، وہ پتھر جس کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، اور انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی بچے نے بنا چاری، وہاں پر ہوا تھا آب سرد چشمہ زمزم وہاں جاری۔ یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے آب زمزم نکلا تھا، یا حضرت حاجرہ کی دعا سے آب زمزم نکلا تھا، یا جبریل امین کے پر مارنے سے آب زمزم نکلا تھا؟
بہرحال اللہ نے دیکھو جب اللہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے ایمان اسی چیز کو تو ایمان کہتے ہیں. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. وعلیہ توکلت کا مطلب کیا ہے مولانا مشتاق صاحب بتا دیں گے؟ تو توکل تو ہمارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. وہ رب جس کی شان یہ ہے توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جس کی شان یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جس کی شان یہ ہے کہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے دکھا دے اور ذلت کے نقشوں میں عزت کے بلندی پہ جا کر کے پہنچا دے. جس کی شان یہ ہے رات کے اندھیرے میں سے دن کے اجالے کو نکال دے اور دن کے اجالے میں سے رات کے اندھیرے کو نکال دے. جس کی شان یہ ہے مردے میں سے زندہ کو پیدا کر دے اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دے. ہم نے تو اسی کو اپنا رب مانا ہے, ہم نے تو اسی کو اپنا اللہ مانا ہے. سارے نبیوں نے یہی ایک اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے, وہی تمہارا مشکل کشا ہے, وہی تمہارا حاجت روا ہے, وہی تمہارا کارساز ہے, وہی بندہ نواز ہے. ذرے سے لے کے پہاڑ تک اور قطرے سے لے کے سمندر تک سارا اسی کے زیر نگی ہے, سارا اسی کے حکم سے چلتا ہے. ابھی تو دنیا آسمانوں پہ نہیں پہنچ پائی ہے اور ساتوں آسمانوں کی بات کون کرے, اور ابھی ایک زمین کی پوری تحقیق نہیں ہو پائی ہے, 7 زمین کی بات کون کرے. یہ اللہ کے خزانے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا فاتقونی یا اولی الالباب, اے عقل والو اللہ کی ذات سے ڈرو, اللہ کی ذات سے ڈرو. اللہ کی ذات سے اگر ڈر پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. واتقوا اللہ کا مطلب ہم نے 4 شادیاں سمجھا ہے, واتقوا اللہ کا مطلب ہم نے تجارت کرنا سمجھا ہے, واتقوا اللہ کا مطلب ہم نے بینک میں نوٹوں کے ذخیرے لگانا سمجھا ہے. واتقوا اللہ کا مطلب یہ گناہوں کا بریک ہے خوف خدا. اگر کسی چور کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو ایمانداری سے بتاؤ وہ چوری کرے گا؟ اگر کسی قاتل کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو کیا وہ قتل کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زناکار زنا کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے خدا کا نور اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے, ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے. جب چور چوری کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. اور جب کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے, کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار لے کر کے آگے بڑھتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. تو کتنا امن والا مذہب ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلامو, سلام سے بنا ہے اسلام, سلامتی والا مذہب, سلامتی والا مذہب. آپ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے حالات زندگی دیکھ لیجئے اور اسلام کے آنے کے بعد مکہ مکرمہ کے حالات دیکھ لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے 13 سالہ زندگی میں وہ صبر کر کے دکھایا, وہ صبر کر کے دکھایا کہ حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے محبوب دعا بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی. وہ جانتے تھے مقام شہادت کیا ہے, اور مقام شہادت اتنا اونچا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کائنات اس شہید کی شہادت کو قبول کر لیتا ہے. حضرت خبیب کو جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانے لگا تو انہوں نے کہا بتاؤ آخری تمنا تمہاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. اب 2 رکعت نماز پڑھ لینے دی اور 2 رکعت نماز کے بعد مختصر سی نماز پڑھی. اب یہ بڑے تفصیلی واقعہ ہے کہ مختصر آپ نے نماز کیوں پڑھی, ایسے موقع پر تو لمبی نماز پڑھنی چاہیے تھی. بہرحال مختصر نماز پڑھ کر کے آپ نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بارگاہ ربی میں دعا مانگی کہ الہی اس وقت کوئی نہیں ہے جو میرے سلام کو میرے محبوب تک پہنچا دے. الہی تو ہی کارساز ہے اور تو ہی بندہ نواز ہے.
کسی فرشتے کے ذریعے سے اس بندے کا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے۔ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، حضرت خبیب کا سلام لے کر اللہ کے پیارے محبوب کے پاس پہنچے۔ آپ صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی ابھی آپ خوش و خرم تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا مکے کے ظالموں نے میرے خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جبریل امین ان کا آخری سلام لے کر کے آئے۔ تو ہم تو کامیاب ہیں، ہمارا تو یقین یہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کے جو اپنی زندگی کو گزارے گا اس کی دنیا بھی چمکے گی اور آخرت بھی چمکے گی، اور اسلام سے ہٹ کر کے جو زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت کا تو کہیں نہیں گیا ہے۔ اس لیے اس پروگرام کے ذریعے سے جو یہ مہینے کی 5 تاریخ کو پروگرام ہوتا ہے، مولانا مشتاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے پورے علاقے میں اور پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ایک پیغام جائے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں، مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان آج مسلمان بن جائے، جس طرح کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اور جس طرح کا مسلمان اسلام چاہتا ہے، اگر واقعی اس طرح کا مسلمان آج دنیا میں آ جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم 313 تھے اور پوری کائنات کفر سے بھری ہوئی تھی۔ اب تاریخ سے پوچھ لو 313 کامیاب ہوئے تھے کہ وہ دوسرے لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔